بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 53، تنبیہات۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب الثانی کے جو 5 مباحث تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو گئے۔ آج سے چند تنبیہات کا آغاز کریں گے۔ یہ جو تنبیہات ہیں یہ بذات خود خبر اور انشاء کے بارے میں ہیں اور بہت ہی آسان ہیں، مختصر ہیں۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کبھی انشاء کی جگہ خبر لایا جاتا ہے بعض بلاغی مقاصد کے حصول کے لیے۔ جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی خبر کی جگہ انشاء لایا جاتا ہے، اسی طرح کبھی انشاء کی جگہ خبر لایا جاتا ہے، یعنی جملہ خبریہ ہوتا ہے لیکن متکلم اس جملے خبریہ سے قصد انشاء کا کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کلام میں بلاغت پیدا کرنے کے لیے، بعض بلاغی مقاصد کے حصول کے لیے، کلام کو متاثر کن، اٹریکٹیو بنانے کے لیے۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے اذہان شریفہ میں ہے، علم معانی کا موضوع ہی یہی ہے۔ علم معانی میں ہم الفاظ عربی کی کیفیت کو، الفاظ عربی کے سٹرکچر کو، ڈھانچے کو اس لیے ہی تو ہم پڑھتے ہیں، اس لیے ہی تو ہم سمجھتے ہیں تاکہ ہم الفاظ عربی کی حالت و کیفیت کو سمجھ کر ان کو معانی اولی کی جگہ پر معانی ثانوی میں استعمال کریں۔ معانی اولی، معانی مقصود کو چھوڑ کر ان سٹرکچر سے، ان الفاظ عربی کی ہیئت و کیفیت سے اور معانی حاصل کریں، معنی مقصود متکلم۔ تو اس لیے ہی تو ہم یہ علم پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کبھی ہم جملے خبریہ سے جملے انشائیہ کا معنی مراد لیں تو یہ کوئی کم غرض بلاغی نہیں ہے، اس سے کلام میں بلاغت پیدا ہوتا ہے اور کلام اٹریکٹیو بن جاتا ہے۔ بعض شواہد و قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر اگر ہم کلام کو انشاء کی جگہ پر جملے کو خبر لے کر آئیں اور معنی انشاء کا لیں تو کافی زیادہ مقتضی حال کے مطابق ہے اور مناسب ہے۔ ان بلاغی مقاصد میں سے جو پہلا مقصد ہے وہ ہے تفاعل۔ تفاعل یعنی نیک فعل لینا۔ ایک ہوتا ہے فعل بد اور ایک ہوتا ہے فعل نیک، نیک شگونی، بد شگونی۔ تو نیک شگونی کے لیے عربی میں تفاعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بد شگونی کے لیے تشاؤم یا طیارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، مثلا اگر آپ کہیں امتحان کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے راستے میں کسی عالم دین کو دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے صبح سویرے ایک عالم دین کی زیارت کی ہے، بس میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا۔ یا کسی ایسی چیز کو دیکھا جو مثلا قرآن مجید کو اتفاقاً آپ نے دیکھ لیا، یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ نے دیکھی کہ جس سے آپ کے دل میں یہ آیا کہ بس میں اپنے مقصود کو پا لوں گا، تو یہ ہوتا ہے نیک فعل۔ اور فعل بد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ آپ سمجھ گئے مثلا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں فرض کریں تو یہ ہوگا نہیں، یا چونکہ ایسا ہو گیا ہے میرے ساتھ لہٰذا میں اس کام کے لیے نہ جاؤں تو بہتر ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی کالی بلی اگر اس کا راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں کہ اس کا سفر جو ہے وہ خیریت پہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو سفر پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ بدشگونی ہے۔ اور اسلام میں نکشگونی اور بدشگونی کا تصور نہیں ہے، یعنی بدشگونی نہیں ہونی چاہیے۔ نکشگونی تو اچھی چیز ہے،
تفاعل تو اچھا ہے لیکن بدشگونی نہیں ہونی چاہیے، بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ توہمات ہیں۔ اگر جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اور باقی جو مخلوقات ہیں ان میں ایک ریلیشن شپ ہے، ایک ربط ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن بدشگونی جو ہے وہ اس کا اسلام میں اجازت نہیں ہے، البتہ حرام بھی نہیں ہے، اگر کسی نے کی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ تشاؤم کی جگہ پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طیارہ، جس کا مطلب بھی بدشگونی ہی ہے، یعنی تفاعل کے مقابلے میں تشاؤم اور طیارہ یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس بارے میں احادیث بھی ہیں، مثلا حدیث رفع کے نام سے ایک حدیث ہے، رفع عن امتی تسع والی جو حدیث ہے، علم اصول کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، جس میں 9 چیزوں کے بارے میں ہے کہ اس امت سے 9 چیزیں جو ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک طیارہ بھی ہے۔ بعض بکس میں کتابوں میں وضع کا لفظ ہے، وضع عن امتی، اور بعض میں ہے رفع عن امتی، معنی ایک ہی ہے، یہ حدیث متواتر حدیث میں سے ہیں، تو ان میں سے ایک لفظ طیارہ بھی ہے، اس کا مطلب بدشگونی ہے، کہ اگر کوئی بدشگونی کرے تو اس پر گناہ تو نہیں ملے گا، البتہ یہ چیز اچھی نہیں ہے لیکن اس پر گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تفاعل ایک اور جو غرض بلاغی ہے، اگر کہیں پر جملہ انشائیہ کی جگہ پر جملہ خبریہ استعمال ہو تو ایک اضافی غرض بلاغی جو حاصل ہوگا وہ ہے ادب و احترام کی وجہ سے جملہ خبریہ لانا، یعنی کبھی کبھار جملہ انشائیہ کی جگہ پر جملہ خبریہ جو لایا جاتا ہے اور وہاں پر جو ایک غرض بلاغی، اضافی غرض بلاغی جو مقصود ہوتا ہے کہ جس کے حصول کے لیے جملہ خبریہ لایا جاتا ہے، وہ ہے ادب و احترام۔ کیونکہ اگر ہوتا ہے نا کبھی کبھار، اگر آپ کسی بڑے بندے سے، مثلا کوئی عالم دین ہے، کوئی ایسا بندہ ہے، آپ کا والد ہے مثلا، کہ جس سے آپ مخاطب ہیں، تو مناسب نہیں ہے کہ انسان اس کو امر کرے، انشاء استعمال کرے، تو آپ جملے خبریہ لاتے ہیں ادب کے تحت، تو یہ اچھا ہے۔ یہ بتانا کہ مطلوب حاصل کرنا آسان ہے کیونکہ اسباب فراہم ہے، تو یہاں پر بھی جملے خبریہ لایا جاتا ہے جملے انشائیہ کی جگہ۔ امر مطلوب کی طلب میں مبالغہ، کہ یہ امر مطلوب جلدی سے حاصل ہو، یعنی جملہ انشائیہ یہاں پر آنا چاہیے کہ آپ مخاطب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ بجا لیں، یہ امر مطلوب مجھے چاہیے، لیکن آپ خبر اس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، مثلا فعل ماضی لاتے ہیں، گویا کہ وہ کام ہو چکا ہے، اس انداز سے امر مطلوب میں مبالغہ، اظہار رغبت کے لیے، امر مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، رغبت کے اظہار کے لیے بھی کبھی کبھار جملے انشائیہ کی جگہ پر جملے خبریہ لایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف، کوئی مشکل نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جو خلاصے میں بیان ہو چکی ہیں۔ تنبیہات: الاول یوضع الخبر موضع الانشاء لاغراض کثیرہ اہمھا، کبھی کبھار جملہ خبریہ کو انشاء، جملہ انشائیہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے کافی سارے اغراض کے تحت، اغراض بلاغی کے تحت، ان میں سے 5 اہم اغراض صاحب کتاب یہاں پر بیان کر چکے ہیں۔ الاول التفاعل، پہلا جو غرض ہے وہ تفاعل ہے، نیک شگونی، نیک فال لینا، نحو ہداک اللہ لصالح الاعمال کأن الہدایت حصلت بالفعل فاخبر عنها ونحو وفقک اللہ للتقوی۔ یہاں پر صاحب کتاب نے 2 مثالیں دی ہیں۔ اب دعا فقط مراد نہیں ہے، اب ہداک اللہ لصالح الاعمال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جملہ خبریہ لے کر آئے ہیں، لیکن مراد خبر نہیں ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ خدا نے اعمال صالحہ کی بنا پر آپ کو ہدایت دی ہے، یا خدا نے تقوی کی بنیاد پر آپ کو
توفیق عطا کی ہے اور آپ کی نصرت و مدد کی ہے، یہ مراد نہیں ہے، خبر دینا مراد نہیں ہے۔ مخاطب کو دعا دے رہے ہیں اور ساتھ نیک شگونی بھی ہے، فال نیک لینا بھی ہے۔ آپ ایک صالح فرد ہیں، گویا کہ بس خدا نے آپ کو اپنے صالح اعمال کی وجہ سے ہدایت دی ہے، اس انداز سے دعا دے رہے ہیں کہ گویا کہ بس میری دعا تو قبول ہے کیونکہ آپ ایک صالح فرد ہیں، اپنے صالح اعمال کی وجہ سے بس خدا نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ اسی طرح اس مثال میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ایک متقی انسان ہیں، بس خدا کی طرف سے توفیق اور مدد آپ کو حاصل گویا کہ ہو چکا ہے۔ وفقک اللہ للتقوی، حالانکہ دعا دے رہے ہیں کہ خدا آپ کو توفیق دے، خدا کی نصرت و مدد آپ کے شامل حال ہو آپ کے تقوی کی بنا پر، لیکن فقط دعا مراد نہیں ہے بلکہ ساتھ التفاؤل بھی ہے۔ کأن الہدایت حصلت بالفعل فاخبر عنها، اس انداز سے دعا دے رہے ہیں گویا کہ ہدایت مخاطب کو بس حاصل ہو چکی ہے، آپ فقط اس بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ الاحتراز عن صورت الامر تعدبا و احتراما وذالک فی الامر باللام، کبھی کبھار انسان جملہ انشائیہ کی جگہ پر جملہ خبریہ اس لیے لاتا ہے تاکہ وہ صورت امر سے بچے، امر کی صورت سے بچے، فعل امر سے بچے، لام الامر باللام یعنی لام فعل امر سے بچے۔ تعدباً، کیوں؟ ادب کی بنا پر، احترام کی بنا پر۔ مخاطب ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے امر کا صیغہ استعمال کریں تو مناسب نہیں ہے۔ مثلا کوئی استاد ہے، آپ کے والد ہیں، آپ اپنے والد سے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ کام کرو، آپ نہیں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا اپنے والد سے، تو کوئی اور جملہ آپ استعمال کریں گے۔ کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے سے بڑے شخصیات کے لیے تو چھوڑیں کہ اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے بھی کبھی امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ مثلا امام خمینی کے بارے میں ہے کہ امام خمینی نے کبھی اپنے زوجہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی دے دو، ایسا نہیں فرمایا۔ کبھی بھی اپنے فرزند کو یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی دے دو، امر کا صیغہ اپنے بچوں کے لیے بھی استعمال نہیں کیا۔ تو وہاں کے بعض شخصیات ایسے رہے، مثلا رحم اللہ فلانا ونحو ينظر مولاي فی امری ویقضی حاجتی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارحم کی جگہ پر رحمہ فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ خداوند تبارک و تعالی کی ذات، ہم خدا کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ خدا آپ میرا یہ کام کریں، یعنی اس کو ہم امر تو نہیں دے سکتے۔ اب اگر ہم دعا بھی کر رہے ہیں تو تعدباً اور احتراماً اگر ہم جملہ خبریہ استعمال کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا، بہت ہی فصیح و بلیغ ہوگا۔ اسی طرح مثلا ينظر مولاي فی امری ویقضی حاجتی، مثلا میرے مولا میرے اوپر نظر کریں، اس فلان معاملے میں میرے اوپر نظر کریں، میرے اوپر رحم کریں، میرے فلان حاجت جو ہے وہ بجا لائیں۔ تو ابھی اقضی نہیں کہا، انظر نہیں کہا، ینظر کہا، یقضی کہا، تو یہ کس لیے؟ ادب اور احترام کی بنا پر۔ التنبیہ علی تیسر المطلوب لقوت الاسباب، بعض دفعہ جملہ انشائیہ کی جگہ پر جملہ خبریہ اس بنا پر، اس وجہ سے بھی لایا جاتا ہے کہ یہ توجہ دلانا، التنبیہ یعنی متوجہ کرنا کہ علی تیسر المطلوب لقوت الاسباب، کہ جو ہمارا مطلوب ہے بس اس کا حاصل کرنا تو آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ اسباب بہت زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہیں، آسانی سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کقول الامیر لجندہ، جس طرح کہ لشکر کا سپاہ سالار اپنے لشکر والوں سے کہے جنگ شروع ہونے سے پہلے، تأخذون بنواصیہم وتنزلونہم من صیاصیہم،
ان کو سروں سے پکڑیں اور قلعوں سے اتار دیں، جن سے جنگ ہو رہی ہے نا، ان کے بارے میں کہیں کہ ان کو سروں سے پکڑیں اور قلعوں سے اتار دیں۔ بھائی ابھی آپ نے جنگ شروع ہی نہیں کی ہے، اب آپ فاتح ہی نہیں ہوئے کہ آپ ان کو پکڑیں اور قلعوں سے ان کو اتار دیں۔ وہ اپنے قلعوں میں ہیں، آپ اپنے قلعوں میں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ بتانے کے لیے لشکر والوں کو کہ ہم زیادہ ہیں، ہم قوی ہیں، ہمارے پاس اسباب زیادہ ہیں، انشاءاللہ وہ ہار جائیں گے جلد از جلد۔ المبالغۃ فی طلب للتنبیہ علی سرعۃ الامتثال۔ بعض دفعہ جملہ انشائیہ کی جگہ پر جملہ خبریہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ متکلم مخاطب کو سمجھائے کہ جو امر مطلوب ہے وہ جلدی سے انجام دے۔ المبالغۃ فی الطلب للتنبیہ علی سرعۃ الاستعمال، یعنی مبالغہ کرنا، امر مطلوب کو جلد از جلد بجا لانے کی طرف اس کو متوجہ کرنا کہ یہ جو کام ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کام کو جلد از جلد بجا لانا چاہیے۔ نحو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے۔ لا تسفکون دماءکم، لم یکم لا تسفکو۔ اب یہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تسفکو، اے بنی اسرائیل اپنوں کا خون نہ بہاؤ، لا تسفکو امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ جملہ خبریہ لے کر آئے، لا تسفکون نفی کا صیغہ جو ہے استعمال کیا۔ کیوں؟ قصداً للمبالغۃ فی النہی، نہیں میں مبالغہ کرتے ہوئے، انتہا درجے کی نہیں، کہ یہ کام تو قطعاً نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، حرام تو ویسے بھی ہے، انتہا درجے کا حرام ہے۔ حتی کانہم نہوا فامتثلوا ثم اخبر عنہم بالامتثال، حتی یہاں تک کہ خداوند تبارک و تعالی نے ان کو نہیں فرمائی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اور انہوں نے خدا کے امر کو بجا لایا اور پھر اس کے بعد ثم اخبر عنہم بالامتثال، اور انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق جو کچھ کیا تھا پھر اس کے بارے میں خبر دیا گیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن اس انداز میں خداوند تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں گویا کہ پہلے اس بارے میں نہیں کی گئی تھی اور انہوں نے حکم خدا پر عمل بھی کیا تھا، اور اب اللہ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ اس انداز میں خداوند تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، لیکن ایسا کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ انتہا درجے کی اہمیت کے پیش نظر اور انتہا درجے کی مبالغے کے پیش نظر۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نہیں کی اور انہوں نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی مانا اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا اور پھر خدا نے اس کی خبر بھی دی، ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل اتنے اچھے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں خود بائبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو انہی کا لکھا ہوا یعنی انہی کی لکھی ہوئی بکس ہیں بائبل میں، عہد قدیم میں، خود اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کچھ کیا، ان کی کارستانیاں کیا تھیں، وہ حیران کن ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ اظہار و رغبت، ایک اور امر بلاغی کہ جس کے تحت جملہ انشائیہ کی جگہ پر جملہ خبریہ لایا جاتا ہے، وہ ہے اظہار و رغبت۔ اظہار رغبت یعنی امر مطلوب کی طرف رغبت کا اظہار کرنا، بہت زیادہ چاہت ہے، جو کام مثلا آپ کرنا چاہتے ہیں، جو امر مطلوب ہے، بہت چاہت ہے آپ کی متکلم کی کہ یہ تو بس ایسا ہے گویا کہ ہو گیا۔ نحو قولک فی غائب
مثلاً ایک بندہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، کہیں گیا ہوا ہے، آپ کہیں رزقنی اللہ لقاءہ. اب یہاں پر دعا اور اظہار رغبت ہے. ایک تو خود اگر ارزقنی ہوتا تو پھر تو فقط دعا مراد ہوتی، لیکن یہاں پر رزقنی ہے، رزقا فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر دعا کے ساتھ ساتھ اظہار رغبت کا معنی بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں خدا سے کہ خدا مجھے اس کی ملاقات عطا کرے، ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بہت تشویق ہے، مجھے بہت رغبت ہے، انتہا درجے کی خواہش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس سے ملاقات کروں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.